بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ کریم سب کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل AI نالج پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج کا لفظ بھی بہت خاص ہے اور ہم آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آج کا لفظ ہے نذیر اور نظیر۔ ایک ہے نون زال یہ اور رے کے ساتھ نذیر، ایک ہے نون زوئیں یہ اور رے کے ساتھ نظیر۔ دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں کب کب اور کیسے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں اور دونوں کا مطلب کیا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جو نذیر نون زال یہ اور رے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، ٹھیک ہے، برے اعمال کی سزا کے بارے میں آگاہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور برے اعمال کرنے کا جو ایک حساب و کتاب ہے اس کے بارے میں آگاہ فرمانے والا۔ تو یہ جو بھی کوئی دین کے بارے میں علم رکھتا ہے اس کے لیے بھی آپ اصطلاحی طور پہ معنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بالخصوص یہ جو لفظ ہے یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر 22ویں سپارے میں سورہ الاحزاب میں یہ آپ کی اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ میں آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیے ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، یا خوشخبری ہوتی ہے یا ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا اور کامل انسان وہ ہوتا ہے جو آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ایک چیز کی اچھائی کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے اور آپ کو برائی کے بارے میں بھی اطلاع کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمانداری سے کام نہیں کیا، اور نبی کی تو ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر تصویر ہر چیز کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کرے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے شاہدن یعنی گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرن اور خوشخبری والا دینے والا بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اچھے اعمال کرتا ہے یا کوئی نیک ہے صالح ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ومبشرن خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیرا اور اگر کوئی بد اعمال ہے برے اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ڈرانے والے بھی ہیں۔ یعنی آگاہ تو کرنا ہے نا، ڈرائیں گے، انجام بتائیں گے، یعنی رزلٹ بتائیں گے تو ہی انسان بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے نا، آگے مرضی اس کی ہوتی ہے، پیغام دینا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے لیے بالخصوص استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ڈرانے والا یا برے اعمال کے انجام کے بارے میں آگاہ کرنے والا۔ اصطلاحی طور پہ یہ ہر اس انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے جو اس راستے پر گامزن ہے، لیکن بالخصوص اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے اور بالخصوص آپ کی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نون زوئیں یا اور را یہ اور رے کے ساتھ، نون زوئیں یہ اور رے کے ساتھ نذیر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بے نظیر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کوئی مثال نہیں ہے، اور اگر نظیر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی مثال ہے۔ اور یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک بڑا مشہور تاریخ میں نام گزرا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ، تو یہ بطور اسم آیا۔ اب بے نظیر اور نظیر، اگر تو کوئی کام ایسا ہے جس کا پہلے آپ کے سامنے ذکر نہیں ہے یا آپ اس کو نہیں جانتے یا ایک بہت اہم کارنامہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ بے نظیر کام ہے، ایسا کام ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ہے یا جو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں تو جس کی یعنی مثال ممکن ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اور بھی یہ نظیر ہے، یعنی یہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے سن لیں، ایک نون زال یہ اور رے نذیر، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا اور برے انجام کے بارے میں آگاہ کرنے والا، اور بالخصوص یہ انبیاء کے لیے اور آپ کے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا قرآن پاک میں۔ اور اگر نون زوئیں یہ اور رے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال یا بے مثال۔ اگر بے نظیر لگائیں گے تو بے مثال ہو جائے گا، اگر نظیر لگائیں گے تو مثال ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔